شکریہ. کون ہے؟ لیڈی کرے گی پہلے. آپ کریں یہ کریں برابر ہی ہے. چلو بولیے. لیڈیز فرسٹ. ٹھیک ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کل ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا نوگام پولیس اسٹیشن میں. 9 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوگی, بہت سارے انجرڈ بھی ہے. تو کتنا افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قسمت ہی کچھ الٹی ہو گئی ہے. یہاں جب امن کی ہمیں امید ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے امن بہت دور چلا جاتا ہے. آپ نے دہلی میں بھی دیکھا, ہمارے ڈاکٹروں نے ایسا قدم اٹھایا جس میں کہ بے گناہ مارے گئے. اس مصیبت سے ابھی وہ نکلے بھی نہیں تھے کہ نوگام میں پولیس اسٹیشن میں انہیں جو مادہ بھیجا تھا, ان سے نہیں کہا گیا تھا تو یہ بہت ہی ایکسپلوسیو ہے, بہت احتیاط سے اس کو کھولا جائے, دیکھا جائے. کسی نے کہا نہیں, جس کے نتیجے میں 9 ہمارے پولیس, اس میں میرے خیال سے ایک ٹیلر بھی ہے, اس میں ایک میرے خیال سے گورنمنٹ کا افسر بھی ہے, جن کی موت ہوئی ہے. وہی نہیں, اس کے ساتھ جتنے بھی وہاں کے لوگوں کے مکان ہیں ان کے شیشے شاٹر ہو گئے ہیں, بہت نقصان ہوا ہے ان کو بھی. مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ یہ کب ختم ہوگا. جب 370 نے ہٹایا تھا تو اسی بات پر تو ہٹایا تھا کہ 370 اس کا ذمہ وار ہے, مگر آج یہ ثابت کر دیتا 370 اس کا ذمہ وار نہیں ہے. وہ طاقتیں اس کے ذمہ وار ہیں جو امن نہیں چاہتی. اور افسوس اس بات کا ہے کہ دونوں ملک, وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, اسے نپٹ نہیں رہے. لڑائیاں بھی کر لی مگر برباد ہم ہو رہے ہیں. جموں کشمیر کا عوام برباد ہو رہا ہے. آج ہر بچے پہ جو باہر پڑھ رہا ہے اسے گھروں سے نکالا جا رہا ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور نہیں ہے. ہم لوگ کبھی آتنکواد کے ساتھ نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہوں گے. ہم امن پسند ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں. جہاں ملک آگے جا رہا ہے ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے. اور یہ کیسے ہوا؟ کتنے وقت سے, کیا پتہ کتنی سازشیں ہو رہی ہوں گی. وہ کب وہ دن آئے گا جب یہاں کے لوگ چین کا سانس لے سکیں گے. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو میڈیکل پروفیشنلز تھے, اس سے پہلے ہم نے دیکھا اکیڈمیشنز بھی تھے. مطلب کتنا ڈینجرس ہے یہ ٹرینڈ کہ ایجوکیٹڈ یوتھ بھی اب اس میں حصہ لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سب کو اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے جو اتنی بڑی تعلیمیں پا رہے ہیں, اتنی تعلیمیں پا چکے ہیں, کہ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کوئی چیز تو ہے جو ان کو اس طرف لے جا رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی راستہ آگے ہے نہیں. اور جب تک میں سمجھتا ہوں اسی طرف سے بہت گہری سوچ میں عمل نہ کیا جائے, سوچا نہ جائے, دیکھا نہ جائے کہ اس درد کو دور کیسے کر سکتے ہیں. یہ کینسر پھیل رہا ہے اور اس کینسر کا علاج جو ہے وہ کرنا پڑے گا. لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. ISI کو ہمارا مستقبل سنبھالنے کی بات نہیں کرنی ہے. جنرل آصف یا فیلڈ مارشل آصف مشرف یا کیا نام ان کا, میر, وہ فیصلہ نہیں کریں گے ہمارا.
ہم نے اپنا فیصلہ، وطن نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے اسٹیٹ روٹ کو یہ پیچھے دھکا مارتے جائیں گے تو لوگوں میں اور بھی حالت بدلے گی. لوگ اور بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ چلے جائیں. اسی طرح ان کو دیکھنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ اگر ملے گا تو یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق اس سے ہے کہ دیر ول بی اے یونیفائڈ کمانڈ. اب آپ دیکھیے، مجھے بتائیے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جی. اور کسی نے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے چیف منسٹر سے نہیں کہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم نے کیا ہے، کیا ہم نے پکڑا ہے. کہاں ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا؟ پھر اسٹیٹ روٹ سے تو یہ ہوگا کہ الیکٹڈ گورنمنٹ رسپانسبل بھی ہوگی، لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. یونیفائڈ کمانڈ میں نے شروع کیا تھا. کس لیے کیا تھا؟ کہ یونیفائڈ کمانڈ میں انفارمیشن آتی تھی ویریس سورسز سے، اور ان سورسز کو ایک جگہ جمع کر کے پھر عمل کیا جاتا تھا. آج حکومت ہی اس سے باہر ہے. کو سوچنا چاہیے دلی میں. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرر اٹیکس ہوئے، مسلمز کا انوالومنٹ، اس سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہیٹریڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے مسلمز کے خلاف. وہ مسلم ذمہ وار نہیں ہے، وہ طاقتیں ذمہ وار ہے جنہوں نے ہندوستان میں ہندو مسلمانوں میں اختلاف شروع کیا، جن نے کوشش یہ کی کہ ان کو الگ کیا جائے. دربار منہ بھی اسی میں تھا. 2019 میں دربار منہ بند کر دیا تھا. دربار منہ کا کیا مقصد تھا؟ دربار منہ صرف یہ نہیں تھا کہ پیسہ بنائیں گے جموں والے. دربار منہ کا مقصد تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو پہچاننے لگے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے لگیں. ہم سردیوں میں وہاں جائیں، ان کی تکلیفوں کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان سے پیار کریں. وہ گرمیوں میں یہاں آئے، ہماری مشکلوں کو دیکھیں. مہاراج صاحب نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ صرف اس میں پیسہ ہوگا. ایک ریاست کو اکٹھے رکھنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے تو ایک ریاست کو ہی ختم کر دیا. جموں الگ، کشمیر الگ، لداخ الگ. کیا ملا؟ آج کیا لداخ میں امن ہے؟ ان کو بہت صرف حکومت کرنا ہی نہیں ہے، وطن کو ایک رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ہندوستان یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، انیکتا میں ایکتا ہے. نہیں تو مجھے بتائیے، میں تامل نہیں سمجھتا، تامل نہیں جانتا، میں اسمیز نہیں جانتا، بنگالی نہیں جانتا، مراٹھی نہیں جانتا، گجراتی نہیں جانتا، وہ کشمیری نہیں جانتے. ہمارے موسم اور ان کے موسم میں فرق دیکھے کتنا ہے، کلچر میں دیکھے کتنا فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے. مگر پھر ایک چیز کس لیے یہ وطن کس لیے بنا؟ کہ ہم لوگ سب ایک ہو کے، ایک جٹ اس وطن کی ترقی کے لیے آگے چلیں. اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ تم تامل ہو، میں کشمیری ہوں، یہ بنگالی ہے، یہ مراٹھی ہے. ہم ایک تھے. بہار الیکشنز کا رزلٹ آیا کل، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ رزلٹ آتے رہتے ہیں، ان کی اپنی لڑائیاں تھیں. کیا کرتے؟ آگاؤں میں اپنی لڑائی تھی، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. بی جے پی نے میسو وکٹری سے جیتا ہے بہار الیکشن. مہا گٹھ بندھن بھی ہوا لیکن ان کی بہت پور پرفارمنس رہی. دیکھیے، الیکشن میں پہلے بھی میں نے دیکھا ہے، کانگریس نے 400 سیٹیں لی تھی راجیو گاندھی کے وقت میں، اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد. کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ چلتا رہتا ہے. الیکشن آئیں گے، الیکشن جائیں گے. وطن بچانا زیادہ ضروری ہے بنسبت کی طاقت کے لیے. وطن بچ جائے گا تو سب بچیں گے، وطن نہیں بچا تو کوئی نہیں بچے گا. تو پہلے وطن کی سوچیے، لوگوں کو اکٹھے کرنے کی سوچیے، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کیجیے. ڈاکٹر صاحب، نیشنل کانفرنس کل بڑگام جو ہے
हार गई वहाँ पे इलेक्शन, जो बड़गांव बैस्टियन रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा, लेकिन कल पीडीपी ने वो सीट निकाल ली। निगरोटा भी हमें कोई डर नहीं है इसका, मुझे कोई ऐसे आपत्ति नहीं है। हमारे वर्कर्स ने अच्छा काम किया, हमें अच्छे वोट आए, इंशाल्लाह जीत हार होती है, और उसमें ये नहीं है कि हम लोग घर बैठ जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ होंगी उनको ठीक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पीडीपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है उनकी नाकामियों की वजह से वो हार गए। लोगों का मैं पीडीपी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ एक बात इनसे कहना चाहता हूँ, जो आज जम्मू कश्मीर की हालत है उसके जिम्मेवार वो हैं, वो कभी मत भूलें। आज वो बड़गाम जीत गए हैं, आगे भी वक्त आएगा। मैं बीमार था, मैं जा नहीं सका, मगर इंशाल्लाह वो कभी यहाँ नहीं जिएंगे। उनने जो नुकसान यहाँ की रियासत के बाशिंदों को किया है, मैं नहीं समझता वो यहाँ के लोग कभी भूल सकेंगे। डॉक्टर साहब, कल बीजेपी ने भी कहा कि आगा रूला की वजह से ये इलेक्शंस हार गए, और उमर साहब कहते थे कौन आगा क्या आगा, आज उनको पता चल गया कि कौन आगा रूला है। देखिए, आगा रूला नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसने क्या किया क्या नहीं किया उसका जवाब उसको जमात में देना पड़ेगा। वो जमात से है, वो अगर पार्लियामेंट मेंबर है वो किसी और तरीके से नहीं है, उस हल की वजह से। उसको उस हल की मोहब्बत होनी चाहिए, इस हल को याद रखना चाहिए, उस हल को मजबूत करना चाहिए। मैंने उनसे यही कहूँगा। शुक्रिया डॉक्टर।